السلام علیکم ناظرین۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے تو آپ حضرت شابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں بھی بہت جلال تھا اور کوئی آدمی وہاں نہیں جا سکتا تھا، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی آپ کے مزار مبارک پر سے اڑ کر جاتا تو فوراً جل کر مر جاتا تھا۔ اگر کوئی آپ کے مزار مبارک پر حاضری کے لیے جاتا بھی تھا تو دور سے ہی آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف لپکتا اور وہ ڈر کر واپس چلا جاتا۔ آخر ایک بہت خدا رسیدہ بزرگ حضرت قطب عالم عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی، آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے 5ویں پشت میں خلیفہ تھے۔ آپ کو صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شوق شروع سے ہی تھا، مگر جلال صابری سے ڈر کر صبر فرما لیتے تھے اور دل میں کہا کرتے تھے کہ شان مدارج کے شیخ کے فیضان سے امت رسول کا محروم ہونا بڑا ہی افسوسناک امر ہے۔ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رضولی شریف ضلع بارہ بنکی میں جہاں آپ کی پیدائش کی جگہ ہے، وہاں اپنے دادا پیر حضرت عبدالحق کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے۔ ایک بزرگ آپ کے پاس سے گزرے اور فرما گئے، عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دیا کرو، لیکن آپ یہ سمجھ نہیں پائے کہ بزرگ کون ہیں۔ حضرت قطب عالم نے مزار شریف کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کیا، تب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ بزرگ ہمارے سلسلے کے بالی صاحب ولایت کلیہ شریف مخدوم علاء الدین علی احمد شابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے جلدی ہی رضولی شریف کی سکونت ترک کر دی اور کلیہ شریف کے ارادے سے نکلے، لیکن آپ نے پہلے سہارنپور کے پاس ایک قصبہ گنگوہ میں قیام فرمایا اور برابر دعا فرماتے رہے کہ اے صابر پاک، آپ میرے سلسلے کے جد امجد ہیں اور آپ ہم کو اپنے در کی زیارت سے مشرف فرمائیے۔ برابر دعا کرتے کرتے ایک دن قبول ہوئی اور آپ کلیہ شریف پیدل ہی کشف القبر کا وظیفہ پڑھتے ہوئے کلیہ شریف پہنچے۔ روایت ہے کہ آپ ہر 10 قدم پر نماز نفل پڑھتے تھے۔ آپ 12 کوس کی دوری پر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ بغیر اجازت کے حضرت شابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں نہیں آ سکتا تھا، مگر آنے کی کوشش کرتا۔ ایک بجلی آپ کے مزار کی طرف سے نکل کر جانے والے کو روک لیتی، اسی وجہ سے کسی بھی شخص کو آپ کی زیارت نصیب ہونا مشکل تھی۔ جب عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا تو آپ نے اس بجلی کو دیکھتے ہی فوراً کہا کہ عبدالقدوس آپ کے ساتھیوں میں سے ہے اور بہت زیادہ زیارت کا مشتاق ہے۔ اس بات کو کہتے ہی بجلی غائب ہو گئی۔ آپ کچھ آگے بڑھے تو وہ بجلی پھر بڑے دبدبے اور شان کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت قطب عالم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زیارت کے شوق کی زیادتی ظاہر کی اور مراقب ہو کر حضرت شابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے تو مجھے زیارت کی اجازت دے دی تھی، پھر یہ تلوار کہاری بیچ میں آنے کا کیا سبب ہے؟ حضرت شابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردوں کا بار کبھی خالی نہیں جاتا، تو اپنی نفی کر لے، ایک ہاتھ سیدھا اور بایاں پاؤں بڑھا دے، یہ تلوار بار کر کے زمین پر گر جائے گی، آستین اور تہمد کا کنارہ کٹ جائے گا، تجھ پر کسی قسم کا صدمہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ تلوار زمین پر گر گئی اور آپ اسے لے کر حضرت شابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ روایت ہے کہ حضرت شابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روح مقدس مجسم ہو کر قبر سے برآمد ہوئی اور قطب عالم سے وگلگیر ہوئی اور فرمایا، اس واسطے سے کہ تو ہمارے طریقے میں تھا اس جگہ پہنچ گیا، ورنہ کسی دوسرے کی کیا مجال اور طاقت تھی کہ وہ اس مقام تک پہنچتا۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ کی عنایت کی مخلوق امیدوار ہے اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر فیض حاصل کریں۔ اگر حضور کرم کر کے جمال پر آئیں اور کیفیت جمالی ظاہر کریں اور جلالی بجلی بند ہو جائے تو ایک عالم آپ کی برکتوں سے فیض حاصل کریں۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عبدالقدوس، تیری خاطر میں نے آنی ذات کی اس بجلی کو دنیا کی آنکھوں سے چھپا دیا اور صفات جمالیہ میں تھوڑے سے میدان ظہور میں اس طرح نمایاں کیے کہ ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت بخشی۔
اس وقت سے ہر خاص و عام کو اس درگاہ پاک میں باریابی نصیب ہوئی اور فیض کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس طرح آپ نے حضرت شابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دن یعنی 13 ربیع الاول کو عرس شریف کی شروعات کی اور آپ حضرت شابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سجادہ نشین ہوئے اور موجودہ سلسلہ سجادگان آپ سے ہی جاری ہوا۔ اس وقت موجودہ سجادہ نشین سید منصور احمد قدوسی مدظل ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کی روش قائم کیے ہوئے ہیں اور ہر دل عزیز ہیں۔ حضرت عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی کو 944 ربیع الاول میں وفات ہوئی اور گنگوہی شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔